فرنین کے افواج نے شمال کے زرخیز علاقے تباہ و ویران کرنے کے بعد غرناطہ کے سامنے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ اس لیے جنوب کے ان قلعوں کی اہمیت بہت بڑھ گئی تھی، جن کی بدولت پہاڑی علاقوں سے رست و کمک کے راستے محفوظ تھے۔ نصیر کو کئی دن گھر آنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اس لیے اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ یہ قلعہ زیادہ بڑا نہ تھا، اس کے اندر صرف 500 سپاہی رہ سکتے تھے، لیکن مالی حقوق کے اعتبار سے اس قدر محفوظ تھا کہ حملہ آوروں کو اس کے قریب پہنچنے کے لیے کئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ قلعہ ایک بلند ٹیلے پر واقع تھا۔ شمال کی جانب سے کوئی 200 گز نیچے ایک نالا تھا۔ جنوب سے غرناطہ کی طرف جانے والی سڑک کے قلعے کے دروازے سے 100 قدم کے فاصلے پر بائیں طرف مڑتی تھی اور شمالی مشرق کو کونے سے اس قدر قریب آ جاتی تھی کہ فصیل کے فرج سے گرنے والے پتھر بھی تیروں سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ پھر یہ سڑک پہاڑی کے کنارے بلخاتی ہوئی نالے کے پل تک جا پہنچتی تھی۔ قلعے سے نکل نالے کے پل تک اس کی ڈھلوان اتنی خطرناک تھی کہ غرناطہ کی طرف سامان لے جانے والی بیل گاڑیوں کو سہارا دینے اور خالی واپس آنے والی گاڑیوں کو دھکیلنے کے لیے چند آدمی ہر وقت قلعے اور پل کے قریب موجود رہتے تھے۔ پل کی حفاظت کے لیے نالے کے پار 20 سپاہیوں کا ایک دستہ متعین تھا۔ قلعے کی مغربی سمت بھی کوئی 1.5 میل دور ایک گہرا کھد اس قلعے کے لیے خندق کا کام دیتا تھا۔ جنوب کی طرف قلعے کا عقب ان پہاڑیوں کی بدولت محفوظ تھا، جہاں جنگجو قبائل کی بستیاں ناقابل تسخیر قلعوں کا کام دیتی تھیں، جن قابل گزر مقامات سے کسی اچانک حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ وہاں فوج کی باقاعدہ چوکیاں موجود تھیں۔ قلعے کے جنوب مغرب کونے میں ایک 2 منزل مکان کا بالا حصہ اس کے باپ کی رہائش کے لیے مخصوص تھا۔ نچلے حصے میں 2 اور افسروں کے بال بچے رہتے تھے۔ اس کے لیے قلعے کا ماحول اپنے گاؤں کے ماحول سے مختلف تھا۔ گاؤں میں اس کچھ عرصہ سے آزادانہ گھوڑا بھگاتے ہوئے جھجک محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ صبح کے جھٹپٹے میں سیر کے لیے نکلا کرتی تھی، لیکن یہاں اسے پوری آزادی تھی۔ وہ ہر روز کئی کوس سواری کیا کرتی تھی اور اسے قرب و جوار کی گھاٹیاں اور بگڑیاں اپنے ہاتھ کی لکیروں کی طرح یاد ہو گئی تھیں۔ قلعے کی طرح باہر کی چوکیوں کے محافظ بھی اسے دور سے دیکھ کر پہچان لیتے تھے۔ شروع میں جب وہ قلعے سے باہر نکلتی تھی تو ایک نوکر اس کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن چند دنوں بعد اسے محافظ کی ضرورت نہ تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے گھوڑے سے تیر چلانے کی مشق کیا کرتی تھی۔ سپاہی اسے دیکھتے اور ان کے مرجھائے چہروں پر تازگی آ جاتی۔ اپنے سالار کی بیٹی کے عزم اور حوصلے کا ان پر اتنا گہرا اثر ہوتا تھا کہ کئی آدمی اپنے بال بچوں کو اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن قلعے کے اندر اتنی گنجائش نہ تھی، اس لیے اس کے باپ کو بیشتر درخواستیں رد کرنا پڑی۔ ایک افسر کی بیوی نے اس کے لیے دختر غرناطہ کا نام پسند کیا تھا اور چند دنوں میں یہ نام قلعے کے علاوہ آس پاس کی چوکیوں اور بستیوں میں مشہور ہو گیا تھا۔ غروب آفتاب کے قریب وہ کبھی اپنے مکان کی چھت پر، کبھی نالے کے پار ایک ٹیلے سے جنوب کی نشیب کی طرف دیکھا کرتی تھی، جہاں لالہاتے کھیتوں اور سرسبز باغات کا سلسلہ غرناطہ تک چلا جاتا تھا۔ کبھی کبھی وہ جنوب کی سمت گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے گاؤں میں جا نکلتی تھی۔ اس کا چچا عام طور پر حامد کے ساتھ دورے پر رہتا تھا۔ وہ اپنی چچی سے ملتی، پھر منصور کو دیکھنے کے بہانے اس کے گھر چلی جاتی تھی۔ واپسی پر حامد کے کتب خانے سے کوئی کتاب اٹھا لاتی تھی۔ سعید ان رضاکاروں میں شامل ہو چکا تھا جنہیں اہل غرناطہ کو سامان اور رستوں پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اسے غرناطہ سے واپسی تھوڑی دیر کے لیے اس کو دیکھنے کا موقع مل جاتا تھا۔ غرناطہ کا محاصرہ کرنے کے بعد فرنین نے کئی بار اس قلعے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ ایک رات عیسائیوں نے بڑی جمعیت کے ساتھ 3 اطراف سے حملہ کیا۔ ان کے سواروں کے چند دستے پل کے قریب پہنچ گئے، لیکن انہیں بھاری نقصان اٹھانے کے بعد پسپا ہونا پڑا۔ قلعے کے محافظ اس کامیابی پر خوشیاں منا رہے تھے کہ مشرق کے ایک چوکی کے محافظوں کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر دشمن کی پیادہ فوج نے نالا عبور کر لیا اور ایک طویل چکر کاٹنے کے بعد اس کے سپاہی قلعے کے قریب آ گئے۔ انہوں نے کئی بار سیڑھیوں اور کمندوں کی مدد سے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن تیروں کی بارش میں ان کی پیش نہ گئی۔ ایک ساعت بعد آس پاس کی بستیوں کے رضاکار وہاں پہنچ گئے اور دشمن نے شدید نقصان اٹھانے کے بعد پسپائی اختیار کی، مگر واپسی پر نالا عبور کرتے ہوئے ان کی 1/3 فوج ہلاک ہو چکی تھی۔ اس نے پہلی بار اس لڑائی میں عملی حصہ لیا تھا، لیکن طلوع شہر سے قبل اس کے باپ کو بھی یہ معلوم ہو سکا کہ وہ تیر انداز جو اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، جس کی کمان سے نکلنے والے ہر تیر کے بعد نیچے سے ایک چیخ سنائی دیتی تھی، اس کی اپنی بیٹی تھی۔ وہ مردوں کا لباس پہنے ہوئی تھی، اس کا چہرہ خود میں چھپا ہوا تھا۔ نصیرت شاباش دینے کے ارادے سے آگے بڑھا تو اچانک خود سے باہر نکلے ہوئے خوبصورت بالوں کی ایک لٹ دکھائی دی۔ اس کی نگاہیں نازک ہاتھوں پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔
جو پھولوں سے کھیلنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اس کے باپ کی پیشانی پر شکن آ گئی اور اس نے کچھ کہے بغیر منع لیا۔ وہ قدرے تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی تھی۔ اس نے قدرے سہمی کی آواز میں کہا، ابا جان خفا ہو گئے۔ اس کے بعد باپ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر کہا، جناب یہ نوجوان انعام کا مستحق۔ میں اس کے قریب کھڑا تھا، وہ مجھے یقین ہے کہ رات کے اندھیرے کے باوجود اس کا کوئی تیر خالی نہیں گیا۔ اس کے باپ نے پیار سے